صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ یہ آپ کی فرما برداری و اطاعت کرنے والا ہے جس کے بارے میں پھر اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے یحببکم اللہ، کہ وہ پھر محبت کرتا ہے۔ محبت اسے حاصل ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے کی توفیق ہوئی ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانتا تو مرتے دم تک اسے ایک ہی بات کہی جائے گی کہ حکم مانو، کہنا مانو۔ اس کے علاوہ حکم کی تعلیم تو اسے ہی ہے، نصاب تو اسے ہی پڑھایا جاتا ہے، استاد پورا سال تو اسے ہی تعلیم دیتا ہے جو شاگرد استاد کا حکم مانتا ہے۔ حکم مانے بغیر تو تباہی بربادی ہے۔ یہ حکم نہ ماننے والا پہلا شیطان ہے، اور حکم نہ ماننے والا، حکم کی مخالفت کرنے والا دوسرا قیامت تک شیطان کا پیروکار ہے۔ ان دونوں سے اللہ پروردگار جہنم بھرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے کہ جتنے اس میں سماتے چلے جائیں جنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑی شان والا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی انسان اور جن کی تخلیق فرماتا ہے تو اس وقت اللہ پروردگار اسے فطری تعلیم دینے کے لیے معلم دیتا ہے جو کہ ماں باپ ہے۔ شاگرد وہ ہے جسے کوئی استاد عطا ہو جائے، اور جسے استاد اللہ پروردگار نہیں دیتا، وہ کتابیں اگر پڑھتا ہے تو کتابیں پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر اللہ پروردگار کی عطا کوئی نہیں ہوتی تو اسے شکریہ کی تعلیم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ شکریہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز عطا کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں بڑی چیز جب کسی کو عطا کی جاتی ہے وہ فطری تعلیم دینے کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں، مادی تعلیم دینے کے لیے معلومات کی تعلیم دینے والے استاد ہوتے ہیں، اور حکمی تعلیم دینے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جیسے دینی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے بڑی بات جو اللہ کے ہاں ہے، بڑا شکریہ جو اللہ کے ہاں ہے، وہ ہے قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بڑا اس لیے ہے کہ جو بڑے نبی رسول آئے ہیں ان کو بھی یہ استاد ملا ہے، اور تمام استادوں کا بھی یہ استاد ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کیا ہے۔ کسی کو ماں باپ نہیں ملتے
تو دنیا میں نہیں آتا. کسی کو مادی استاد، مادہ معلومات دینے والا استاد حاصل نہیں ہوتا، دنیا میں جاہل کے طور رہتا ہے. ہوتا تو ہے دنیا میں، لیکن اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جاہل کہا جاتا ہے. مادے کا علم نہیں حاصل ہوتا. فطرت جو اللہ پروردگار نے جس کی بنیاد مادہ بنائی ہے، اس کا اسے کچھ سدھ بدھ کوئی بات کا پتہ نہیں ہوتا. اور جسے اللہ سبحانہ و تعالی حکمی استاد، حکم کی تعلیم دینے والا استاد، علم الہی کی تعلیم میں علم الہی کا وارث بنانے والا نہیں ملتا، وہ تو دنیا آخرت دونوں میں مارا جاتا ہے. فرمایا جب دنیا میں تمہیں اللہ پروردگار زندگی عارضی دے تو پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا. یہ علم حاصل کرنا پتہ کیا ہے؟ یہ استاد کے ساتھ رہنا. بد نصیب وہ ہے یا محروم وہ ہے کہ جو ماں باپ کی جدائی میں چلا جائے، کوئی اسے لے جائے یا کسی طریقے سے وہ ماں باپ سے جدا ہو جائے. یہ استاد سے محروم ہے. دوسرا وہ محروم ہے جسے دنیا کی عارضی زندگی میں کوئی استاد مادے کی تعلیم دینے والا وہ حاصل نہ ہو. علم نہیں، علم استاد کے پاس ہوتا ہے. استاد کے پاس علم ہوتا ہے. شاگرد کا اتنا ہی جانا اور کامیاب ہو جانا کافی ہے کہ اسے استاد عطا ہو جائے. یہ عطا کس نے کی ہے؟ ماں باپ کس نے دیے ہیں؟ یہ عارضی زندگی میں یہ مادے کی معلومات والا جو ہے، اسے مادے کی معلومات کس نے دی ہے؟ وہ استاد بنا ہے. اسی طرح حکمی تعلیم میں جو استاد بنا اسے علم کس نے دیا؟ اللہ. اس کا شکریہ ہے. اگر کوئی جانتا ہے، نہیں جانتا تو جاہل ہے، اسے جاننا چاہیے. ہم اتنا ہی کہیں گے اسے جاننا چاہیے. اب پتہ چلا شکریہ کس چیز کا ہے؟ جو اللہ پروردگار چیز عطا کرتا اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس کا شکریہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اسی کا تو شکریہ بنتا ہے. کوئی دوسرا کخ بھی پیدا نہیں کر سکتا، دینے کی تو بات دور کی ہے. یہ پیدا کرنے والا حقیقی دینے والا ہے. میں نے کخ اٹھا کر کیا لاکھ اٹھا کر دے دیا ہے. میں نے کیا دیا؟ کل قیامت والے دن جب شیطان پانی پینا چاہے گا تو پانی نہیں ہوگا، کھانا کھانا چاہے گا کھانا نہیں ہوگا. جو وہ کرنا چاہے گا وہ تو وہاں ہوگا ہی نہیں، کیوں؟ اسے یہی نہیں پتا. جاہل ہے نا، اسے یہی نہیں پتا کہ شکریہ کس چیز کا ہوتا ہے. شکریہ کس چیز کا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، اگر شکریہ کا نہیں پتہ، اتنا پتہ ہے اس کو کہ جس کا کہنا مان مان کے فرشتوں کا سردار بن گیا ہے، اس کے کہنے کا انکار کر دے، اتنا پتہ ہے اس کو. یہ جو پتہ ہے یہی شیطانیت کا پتہ ہے. یہ جو پتہ ہے یہ اسے اس کی میں کا پتہ ہوا ہے. اب اسے پتہ چلا ہے کہ میں مخلوق ہے اور اسے حکم دینے والا ہے، اس کا خالق و مالک اللہ ہے. پتہ تو ہوا ہے. جب لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑا اور جب اس نے عارضی زندگی قیامت تک مانگی، پتہ تو اسے ہوا ہے، لیکن لعنت میں یہ سارا پتہ ہوا ہے نا. مزہ تو یہ رحمت کے اندر سارا پتہ ہو جائے، ماں باپ کے شکریہ میں سارا پتہ ہو جائے، دنیا کے استاد کے شکریہ میں سارا کچھ پتہ ہو جائے، بلکہ ہوتا چلا جائے. اور دینی معلم استاد جو اللہ پروردگار نے ہمیں پوری زندگی کے لیے دیا ہوتا ہے، جو آخرت کا ذریعہ رحمت و برکت بھی بنتا ہے، اس سے پتہ ہو جائے. کیوں آیا جب فرمایا نہیں کہ کیا قبر تک علم حاصل کرنا. اب جب یہ دینی استاد کسی کو عطا ہوتا ہے
تو قبر تک اس نے جو حاصل کیا ہوتا ہے وہ ایک ہی چیز اس نے حاصل کی ہوتی ہے. استاد کی صحبت میں استاد کا کہنا مانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر بتا دو کوئی دوسری چیز اس نے کی ہو, ایک ہی کام اس نے کیا, استاد کا کہنا مانا ہوتا ہے. علم تو استاد کے پاس ہوتا ہے, اپنے حکم کی تعلیم میں وہ علم تو استاد دے رہا ہوتا ہے. استاد دے رہا ہوتا ہے, شاگرد کدھر حاصل کر رہا ہوتا ہے. شاگرد جو حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ توبہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. شاگرد جو حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا شکریہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. شاگرد جو حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ نئی سے نئی چیز حاصل کرتا جا رہا ہوتا ہے. وہ تو دے رہا ہوتا ہے, استاد دے رہا ہوتا ہے. دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو طریقے کے خلاف بات ہے اس سے معافی مانگے, اور جو طریقے کے مطابق بات ہے اس کا شکریہ ادا کرے. اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے. اب جب ماں باپ ملتے ہیں تو بس طالب علم کا کام مکمل ہو جاتا ہے. آئے ہائے سبحان اللہ. خود ہی کھلاتے ہیں, خود ہی پلاتے ہیں, خود ہی سلاتے ہیں, خود ہی جگاتے ہیں, خود ہی لبڑے تبڑے کو نہلاتے ہیں. وہ کیا کچھ نہیں کرتے, بڑا نہیں کر دیتے, جوان نہیں کر دیتے, شادی بیاہ نہیں کر دیتے. پیر سنائیے سٹوری جد میں چھوٹا سی, پیر سنائیے لوری جد میں چھوٹا سی. میں تینوں دودھ پہ آیا جد تو چھوٹا سی, میں تینوں لبڑے نوایا جد تو چھوٹا سی, میں تیرے ویکھن لئی روز آیا جد تو چھوٹا سی, میں تیرے دکھڑے لئی دعا لے آیا جد تو چھوٹا سی, میں تیرے انگاں نوں رنگ چڑھایا جد تو چھوٹا سی, میں تینوں اتھی ویایا جد تو چھوٹا سی, میں تیرا آپ جنازہ پڑھایا جد تو چھوٹا سی, میں تینوں آپ کفنایا جد تو چھوٹا سی. کب استاد اور استاد کی تعلیم ساتھ نہیں ہوتی؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ نہیں ہوتی؟ وہ کتاب میں ہوتی ہے, پاگل ہو گیا ہے. کتاب میں تو ایک ہی بات ہے, فتح بھی ہونی. کتاب میں تو ایک ہی بات ہے. کہتے سائیں جی ہمیشہ جب بھی جاؤ فتح بھی ہونی, فتح بھی ہونی. پاگل, تجھے کیا پتا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فتح بھی ہونی کا بتا دو ان کو. اللہ کا حکم ہے, ہمیشہ کے لیے یہی حکم ہے. کتاب میں تو ایک ہی بات ہوتی ہے, اپنے استاد کا کہنا مانو. اگر کوئی دوسری بات ہے تو مجھے بتا دو. دوسری بات تو مخالفت ہے کہ استاد کہ میرا کہنا مانو, اور شیطان کا پیروکار کہہ دے نہیں میں تو نہیں کہنا مانتا. جب کوئی دنیا میں آیا ہے تو وہ حقیقت میں توبہ لے کر آیا ہے. آدم علیہ السلام کیا لے کر آیا ہے؟ توبہ. اور توبہ کس چیز کی لے کر آیا ہے یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. ورنہ کتاب پڑھا جو ہے, ڈاکٹر انجینئر جو ہے, اگر وہ دین بیان کرے گا, اللہ اکبر کبیرہ, خود بھی شیطان کا پیروکار ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. اس لیے ہمیشہ یہ نصیحت ایمانی یاد رکھنا, کسی کتاب پڑھے کی صحبت اختیار نہ کرنا. اور کسی مرد اور عورت بے نکاح جو ہے اس سے ملاقات نہ کرنا. یہ اللہ سے انتہائی دوری ہے. کیوں؟ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اسے توفیق نیکی کی نہیں دیتا. شیطان کہتا تو ہے نا کہ میں کل قیامت والے دن توبہ کر لوں گا. توبہ تو نیکی ہے, قسم خدا کی توبہ تو نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. توفیق اللہ دے گا تو وہ کرے گا نیکی. کیسے کر لے گا؟ اس کی توفیق کے بغیر تو نیکی ہوتی ہی نہیں ہے. جب کوئی دنیا میں آنے والا آتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, جو وہ سامان اپنے ساتھ لاتا ہے, نمبر 1 عیب ہوتا ہے, نمبر 2 عیب میں ابل ہوتا ہے. عیب محدودیت ہے, عیب بشریت مخلوقیت ہے. عیب ہمارا عمل ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے قابل نہیں ہے. ہم اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے قابل نہیں ہیں. نہ ہماری وہ آنکھ ہے, نہ ہمارا وہ کان ہے,
نہ ہماری وہ زبان ہے۔ اگر ہمارا وہ وجود پاک اللہ کی حمد و ثنا کے قابل نہیں بنایا گیا تو ہماری حمد و ثنا کیسے وہ ہو سکتی ہے جو اللہ خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔ توبہ ہم لے کر آئے ہیں، توبہ پتہ کس چیز کی لے کر آئے؟ فنسی یا آدم، ہم بھول کی توبہ لے کر آئے ہیں، کھانا کھانا یا نہ کھانا کی توبہ لے کر آئے ہیں، پینا یا نہ پینا کی توبہ لے کر آئے ہیں، سونا یا نہ سونا کی توبہ لے کر آئے ہیں، جاگنا یا نہ جاگنا کی توبہ لے کر آئے ہیں کہ یہ عیب ہے، اور عیب میں کیا عمل جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا نہیں بنتا۔ اللہ جو تیری حمد و ثنا وہی حمد و ثنا ہے، میری حمد و ثنا جو ہے وہ تیرے لائق نہیں ہے، وہ ہم اس کی توبہ لے کر آئے ہیں۔ فنسی آدم، ہم اس کی توبہ لے کر آئے، بھول کی توبہ لے کر آئے ہیں۔ کھا لیا، روزہ تھا نا، پی لیا، روزہ تھا نا، کہیں کھانے کی توبہ ہے، کہیں نہ کھانے کی توبہ ہے، کہیں پینے کی توبہ ہے، کہیں نہ پینے کی توبہ ہے، کہیں جینے کی توبہ ہے، کہیں نہ جینے کی توبہ ہے، کہیں مرنے کی توبہ ہے۔ ہم تو عارضی زندگی میں اپنے عیب اور عمل کی توبہ لے کر آئے ہیں، اور جب ہم اسے چھوڑتے ہیں تو مانگتے کہ ربنا زدنا علما، اللہ ہمیں علم عطا فرما، علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور علم کون دیتا ہے؟ اب پھر دوبارہ اسی بات کی طرف آنا ہے فتح بیونی کے اندر کہ کتاب پوری کے اندر یہ فرمایا ہے کہ کہنا استاد کا ماننا ہے۔ دینی معلم جو ہے اس کا کہنا ماننا ہے، اللہ نبی رسول کی مخالفت نہیں کرنی، انکار نہیں کرنا، کہنا ماننا ہے۔ جب کوئی کہنا مانتا ہے کہ کتاب پڑھ، کتاب لکھ، کتاب سمجھ، یہ حکم ہوتا ہے استاد کا۔ پھر حکم کی تعلیم استاد خود ہی دیتا ہے، خود ہی کتاب پڑھاتا ہے، خود ہی لکھنے کی تعلیم فرماتا ہے، اور خود ہی کتاب کو سمجھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کا بیان ہوتا ہے، یہ استاد کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد کو حکم دیا، آپ حکم ماننے والے ہیں، پھر حکم کی تعلیم دی جو کہ سنت ہے، اور یہ تعلیم آپ نے، اللہ پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ، آپ بولے، بیان میں تعلیم دی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قرآن دیا گیا ہے، قرآن حکم کی تعلیم میں آپ معلم ہیں، اور ایک بیان دیا گیا ہے، وہ تعلیم آپ عمل میں بیان کرتے ہیں، سننے میں بیان کرتے ہیں، سنانے میں بیان کرتے ہیں، کھانے میں بیان کرتے ہیں، کھلانے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر القرآن بالرائے، ساتھ تفسیر بیان کرنا جو آج کل عام لوگ کرتے پھر رہے، کفر ہے، جہالت ہے۔ قرآن مجید احکام اللہ ہے، احکام اللہ کی تعلیم سنت ہے، اور سنت کی تعلیم دینے والا جو بیان کرتا ہے اپنے عمل سے، اسوہ حسنہ سے، یہ بیان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیا ہے۔ اس بیان میں علم الہی ہوتا ہے، تو قرآن مجید کلام اللہ ہے، علم الہی ہے، تو تعلیم بھی علم الہی کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی رائے سے قرآن مجید کو بیان کرتا ہے، یہ کتاب پڑھا کوئی ہو سکتا ہے جس نے کسی مادہ کی تعلیم دینے والا استاد جو ہے اس کی صحبت میں بیٹھ کر لاجک سیکھی ہے، منطق جانتا ہے، عقلی دلائل دیتا ہے، نقلی دلائل دیتا ہے، شادی بیاہ کا پتہ بتاتا ہے، اولاد کا پتہ بتاتا ہے، اور خود اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اولاد ہوئی کیسے۔ جب اللہ کا بندہ دنیا میں آتا ہے تو ہمیں آ کر توبہ کی تعلیم دیتا ہے۔ توبہ کی تعلیم کس نے حاصل کی ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ توبہ کی تعلیم ہے کیا۔ توبہ کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، دیکھنا سننا، توبہ کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے جسے ماں اور باپ ملے۔ استاد مل گیا نا، علم تو ماں باپ کے پاس تھا،
بچے کے پاس تو کچھ نہیں تھا، بچہ تو چوس رہا تھا یا ماں کے گلے لگا ہوا تھا، اس کے پاس تو علم نہیں تھا، علم ہوتا بھی نہیں شاگرد کے پاس۔ اگر شاگرد کے پاس علم ہو تو استاد کس چیز کی دعا ہے؟ شاگرد کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کی نفی ہے، نفی نہ کرنے والا ظالم ہے۔ اسے کیا پتا کہ شیطان اور شیطان کا پیروکار جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ماں باپ کے پاس علم ہوتا ہے، وہ شاگرد کو اپنی اولاد کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ چھوڑ کے نہیں جاتے، اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں، سونے کا نوالا کھلاتے ہیں، لیکن تعلیم و تربیت میں شیر کی نظر رکھتے ہیں، اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دینی معلم استاد دے دیتا ہے، علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ شاگرد کے پاس کبھی بھی علم ثابت نہیں ہے، پنگھوڑے سے لے کر قبر تک استاد ہمارے ساتھ ہے، کبھی بھی ہم استاد سے فارغ نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کو دیکھا تھا جب اللہ کے نبی ظاہری وصال فرما گئے تھے، فوراً ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی تھی۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچے بندوں کے ساتھ رہنا۔ یہ سچے بندے جو ہیں سچائی کی تعلیم دینے والے ہیں، اس لیے ساتھ یہ حق اور سچ کی تعلیم دے کر بندے کو حق اور سچ والا بنا دیتے ہیں۔ ان کے پاس علم ہوتا ہے، ماں باپ انہوں نے علم دیا، مادی استاد ملا اس نے علم دیا، حکمی استاد ملا اس نے علم دیا، ان سب کو علم دینے والا اللہ کا آخری بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کتاب پڑھانے والا ہی کتاب پڑھاتا ہے، کتاب لکھانے والا ہی کتاب لکھاتا ہے، کتاب سمجھانے والا ہی کتاب سمجھاتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا فاتبعونی، ایک بار یاد رکھنا، حکم ماننا۔ اب آنے والا جب آیا ہے، اپنی فطرت جو ہے اس کی معافی مانگتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب حمد و ثنا نہیں ہم سے ہوئی تو ہم نے کیا کرنا بتایا؟ اور یہ جو علم دیا ہے، یہ جو تعلیم دی ہے، یہ جو یحببکم اللہ میں اللہ نے ہم سے محبت کی ہے، قسم خدا کی یہ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کہنا مانا ہے۔ کوئی مشرک کافر یا مشرکہ کافرہ کا بھی بطور ماں باپ کے کہنا مانتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں اور باپ کا کہنا مانا، اللہ اسے نیکی کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر شریف انسان فطرت کے مطابق اچھی دنیا کرنے والا، اللہ اسے محبت کرتا ہے، اللہ اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ ایک دن آتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے اور میں نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ پروردگار ہی جو کہتا ہے جب وہی ہوتا ہے تو یہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ یہ بے دین فاسق و فاجر کیا کر رہا ہے؟ یہ گندے لوگ پھر کیا کر رہے ہیں؟ جب اللہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ بڑی بار سوچا ہوگا، لیکن اللہ کے بندے یہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں کرتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو فطرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، کھانا ان کے ساتھ ہوتا ہے، پینا ان کے ساتھ ہوتا ہے، جاگنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، بولنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، سارا کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح شیطان کے ساتھ ہے، سارا کچھ ان کے ساتھ ہے، یہ عمل ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب وہ کہنا نہیں مانتے اللہ کا، اللہ ان کو کہتا ہی نہیں، اللہ ان کو کہتا ہی نہیں، شیطان ان کو کہہ رہا ہے، یہ شیطان کو کہہ رہے۔ بھاگنے والا لڑکا جو ہے وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے، ساتھی اپنے بھاگنے والے دوست کو جانتا ہے، اس کو کہہ رہا ہے۔ یہی نشہ کرنے والے کر رہے ہیں، یہی فسق و فجور کرنے والے کر رہے ہیں، ان کو تو اللہ کہتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے تو سب سے اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا کہنا مانو۔ جب شیطان نے اللہ کے کہنے کا انکار کر دیا، اب اس پر لعنت ہو گئی۔ کیا مطلب لعنت ہو گئی؟ اب تو اللہ اس کو کہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہے تب ہوتا ہے، اللہ نے تو کہا ہی نہیں، ہو کیسے جائے؟
ادھر ہے نیکی کی توفیق. کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ نیکی میں توفیق اللہ دیتا ہے, اور جب کوئی نافرمانی کرتا ہے, اللہ نبی رسول کی مخالفت کرتا ہے, اللہ کا کہنا نہیں مانتا, اللہ تو اسے نیکی کی بات ہی نہیں کہتا. اور جدھر اللہ کہتا ہے قسم خدا کی ادھر نیکی نہ ہو تو مجھے کہنا آ کر. کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے. دیکھو نمازیں ادا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, روزے ادا ہوتے کہ نہیں ہوتے, زکوٰۃ فرض ہو جاتی بتاؤ ادا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, حج ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور جینا ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ مرنا ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. توبہ ہم کب کرتے ہیں؟ جب عیب میں عمل ہو جاتا ہے, بھول ہو جاتی ہے, چوک ہو جاتی ہے, غفلت ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, وہ ہماری فطرت ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. یہ توبہ تو ہمارے بابا حضور لے کر آئے, فنسی آدم, کہ ان کی توبہ کرو. کیوں؟ عمل کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو جائے, ہم یہ بات جان گئے ہیں کہ اس کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہوتا. کمی ہو جائے تو اللہ پروردگار اس عیب کو اس لیے دھوتا ہے کہ وہ کمیاں ہی تو اللہ سے معاف کروا رہے ہیں کہ میرا دیکھنا محدود ہے, میرا سننا محدود ہے, میرا بولنا محدود ہے. سے مراد میں اللہ تیری حمد و ثنا کرنے کے قابل نہیں ہوں, تو مجھے اپنا بندہ دے دے, بندے کی صحبت دے دے, تاکہ وہ دینی میری تعلیم فرما دے اور مجھے تیرا علم حاصل ہو جائے. اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ, یہ اللہ دینا چاہتا ہے. کمی ہو جاتی تو میں وہی مانگتا ہوں جو اللہ دینا چاہتا ہے, اور عمل کوئی اونچا ہو جاتا ہے ظاہری تو میں وہی مانگتا ہوں جو اللہ دینا چاہتا ہے. دو ہی تو ادھر ہے ہی نہیں, دو ہی تو ہے ہی نہیں. اس لیے کامیاب وہ ہوا ہے جس نے فتح بیونی حکم مانا ہے. یہ حکم کا انکار کرنے والا, اللہ نبی رسول اپنے استاد کے حکم کی مخالفت کرنے والا, یہ محروم رہ جاتا ہے. علم تو پہلے نہیں اس کے پاس ہوتا, استاد کسی نے مخالفت کر دی ہوتی ہے. اسے کیا پتا کہ علم تو استاد کے پاس ہے, تو نہیں جانتا. لیکن نہ جاننے والا جب جاننے والا بن جاتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ بہتر ہے, کہ انا خیر منہ, وہ کہتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں, بڑا اونچا ہوں. اب نہ جاننے والا جب جاننے والا بن جائے تو جاننے والا تو اللہ نبی رسول اور استاد ہیں. استاد پہلے ہوتے ہیں, ماں باپ پہلے ہوتے ہیں, استاد نے پہلے پڑھا ہوتا ہے, استاد کی صحبت میں وہ پہلے رہا ہوتا ہے. صحابہ کرام تابعین سے پہلے استاد کی صحبت میں رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے پہلے اللہ کی صحبت میں رہا ہوتا ہے. علم والا تو اللہ نبی رسول ہے نا. اور کوئی جاہل ہو, کوئی شاگرد ہو اور استاد بن جائے, کوئی اولاد ہو ماں باپ بن جائے, اور یہ تو قرب قیامت ہے, یہی تو علامت قیامت ہے. اللہ بچاتا ہے اپنے بندے کو. کیوں بھائی؟ وہ اللہ کا حکم مانتا ہے. فرمایا فتح بیونی, جب تم حکم مانو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, یحببکم اللہ, پھر حکم ماننے والے سے میں محبت کروں گا. میں محبت میں تمہیں کہوں گا اور کسی کو نہیں کہوں گا. یہ تو وہ جانتے ہیں نا کہ جب سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام کو بلاتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, سلاتا ہے, اٹھاتا ہے, بٹھاتا ہے, جو میرا استاد چاہتا ہے وہ جب وہ چاہت اپنی میں اپنے شاگرد سے کرتا ہے, استاد کا شاگرد مر جاتا ہے. قسم خدا کی یہ مرنا جو ہے یہ موت نہیں ہے, مر کر زندہ بھی ہو جانا یہ زندگی, یہ ہے سارا کچھ. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے, پلاتا ہے, سلاتا ہے, جگاتا ہے. کسی کو کیا پتہ اس کا مطلب کیا ہے, وہ حکم مانتا ہے. پھر استاد اس حکم کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ کھا, پھر کھلاتا ہے تو اب کھلانے کی تعلیم دیتا ہے, سلاتا ہے تو اب سونے کی تعلیم دیتا ہے, جگاتا ہے تو اب جگانے کی تعلیم دیتا ہے, جاگنے کی تعلیم دیتا ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں مر جا, جب وہ موت کو قبول کر لیتا ہے پھر اسے ابدی زندگی کی تعلیم دیتا ہے. وہ اللہ نبی تو سارا کچھ دیتے ہیں, جب وہ دیتے ہیں تو اس کا شکریہ ہے. پہلا اللہ کا بندہ جب آیا تو کیا لے کر آیا؟ توبہ. اب دوسرا بندہ جو آیا ہے بندوں کی تکمیل کرنے والا, بندوں کو کمال تک پہنچانے والا, ورفعنا لک ذکرک کی شان والا. ہمیں
شکریہ دیا ہے، شکریہ دیا ہے۔ شکریہ کس پر ہے؟ ماں باپ پر شکریہ ہے۔ شکریہ کس پر ہے؟ استاد کے ملنے پر، اللہ کے بندے کے ملنے پر شکریہ ہے۔ جب اللہ کا بندہ ملتا ہے تب چیزیں جب اللہ سے ملتی ہیں تو اس کا شکریہ ہے، اور جو اللہ سے ساری ملتی ہیں اور لینے والا لیتا بھی ہے تو نہیں جب جانتا تو کیا کرتا ہے؟ نا شکریہ، یعنی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اپنی نعمتیں زیادہ کر دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے لا ازیدن، پھر اللہ کہتا ہے اس پر میں اپنا عذاب جو ہے عذاب ہی زیادہ کر دیتا ہوں۔ اب استاد نے جب تعلیم میں علم الہی کی عطا میں اللہ کی حمد و ثنا بخشی، عبادت بخشی، اور اللہ پاک کی محبت کی معرفت میں اللہ کا مشاہدہ بخشا، تو بھئی یہ کس نے ہمیں دیا ہے؟ اللہ پاک نے کس طرح دیا ہے؟ ہم نے حکم مانا ہے اللہ نبی رسول کا، اور اللہ نبی رسول نے ہم سے پھر محبت میں حکم کی تعلیم دی ہے۔ اگر حکم نہ مانتے تو حکم کی تعلیم نہ ملتی۔ اب حکم دیا ہے، یہ بھی اس کی توفیق ہے۔ حکم کی تعلیم استاد نے دی ہے، یہ بھی اس کی توفیق ہے۔ حکم کی تعلیم میں علم حاصل ہوتا ہے، یہ بھی توفیق ہے۔ اب میری بات سنیے، توفیق کا معاملہ تو سمجھ میں آ گیا کہ محبت میں جب وہ دیتا چلا جاتا ہے تو یہ اس کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر وہ ایمان والوں کو دیتا ہے تو یہ نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایمان والا نہیں ہوتا، اللہ نبی رسول کا مخالف ہوتا ہے، تو اللہ تو اسے دیتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا اس کے پاس ہوتا ہے؟ جو اسے اللہ نے دیا ہے اور جس دیے سے اس کی آزمائش کی ہے وہی ہوتا ہے اس کے پاس۔ اس نے اسے ضائع برباد کر دیا۔ اللہ نے اسے آنکھ دی ہے، ضائع برباد کر دی۔ یہ عارضی زندگی دی ہے، ضائع برباد کر دی۔ اور کس نے ضائع برباد نہیں کی؟ جس نے کہنا مانا ہے۔ جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا وہ زندگی ضائع برباد کر رہا ہے، جان لو اس بات کا۔ جو اللہ کے بندے کا کہنا نہیں مانتا وہ زندگی ضائع برباد کر رہا ہے، اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے ہی کوئی اللہ کے بندے کا کہنا مانتا ہے، اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، قسم خدا کی اسے نیکی کی توفیق ہونا شروع ہو جاتی۔ کیوں؟ اب اللہ اسے کہتا ہے، اور جب اللہ نے ایک بات کہی نہیں ہو کیسے گئی؟ اب بات روڑا تو یہ ہے نا کہ جب اللہ نے کہی نہیں ہے ہو کیسے گئی؟ اب پتا چلا فاسق و فاجر کو نہیں اللہ کہتا، اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ زانی شرابی کو نہیں کہتا، اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے۔ ان کے لیے تو اللہ نے پہلے ہدایت بھیج دی ہے، ہدایت پہلے بھیج دی ہے۔ کیا بھیجی ہے ہدایت؟ میرا کہنا ماننا، یہی ہدایت ہے، یہ میرا کہنا ماننا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت جو آئی ہے اس میں کیا ہے؟ حکم، کہنا ماننا۔ اس کے بعد کوئی خوف نہیں رہ جائے گا، کوئی غم نہیں رہ جائے گا۔ یہ عطا ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگا کرو۔ ایک زبانی نیکی کی توفیق ہے، ایک زبانی اولاد مانگنا ہے۔ اور جب پوچھا جائے کتنی اللہ نے اولاد دی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو ابھی شادی نہیں کی۔ یہ زبانی ہے، سوکھا مانگنا ہے۔ نیکی کی توفیق اللہ سے مانگا کرو، پھر فتح بھی ہونی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، ان کا حکم مانو۔ یہ حکم تب مانا جا سکتا ہے جب کوئی موجودہ اپنے استاد کی صحبت میں حکم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، ورنہ شدھ بدھی نہیں کسی بات کی ہوتی۔ نہ جاننے والا بڑا جاننے والا بن جاتا ہے، یہی تو لعنت ہے، یہی تو محرومی ہے کہ ہو کے شاگرد ہم آخری لمحے تک بن استاد جاتے ہیں۔ استاد نے استاد بنایا ہو تو بھائی اس کا کہنا ہے، حکم ہے۔ الامر فوق الادب، ادب ہی یہ ہے، میں تھوڑی بناؤں، یہ تو میرے استاد نے بنایا۔ استاد نے بنایا نہیں، یہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی بات ہے۔ اولاد اور اولاد ہو کے اپنے ماں باپ کا ماں باپ بن گیا، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ تعلیم میں ہر بات ہے،
کیونکہ علم ہی جانتا ہے یہ سارا، کوئی دوسرا کوئی نہیں ایرا گہرا نہ تو گہرا جانتا. اس لیے اللہ سے نیکی کی توفیق مانگا کر. نیکی کی توفیق میں پہلے کیا؟ توبہ. نیکی کی توفیق کی حقیقت میں پھر کیا ہے؟ شکریہ. اپنے رب کریم، اپنے ماں باپ، اپنے استاد، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے پھر بندہ، تو اللہ کو اتنا محبوب اور پیارا ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ پاک کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جس طرح کوئی میرا شکریہ ادا کرتا ہے میں نعمتیں اپنی زیادہ کر دیتا ہوں، اس طرح یہ اللہ کا بندہ جس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اس کے ذکر کو بلند میں کر دیتا ہوں. فرمایا نہیں افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھے یہ حمد و ثنا کی توفیق بخشی ہے، مجھے معلم بنایا ہے. اللہ پروردگار تمام اپنے بندوں پر بے بہا رحمتیں فرمائے، ان کے علم میں اضافہ کریں، اور اللہ پروردگار اپنے عاجز بندوں کو اور زیادہ عاجزی تواضع کے اندر برکت رحمت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.